حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی حکمت اور اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کر دی، بعض جگہوں کو دوسری جگہوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے دیا، بعض شخصیات کو دیگر شخصیات سے زیادہ اہم اور افضل بنا دیا، اسی طرح بعض اوقات کو بعض سے زیادہ فضیلت اور برتری عطا کر دی۔ رمضان المبارک کے مہینے کو باقی 11 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ اسی رب کائنات نے عشروں میں سے اس مہینے کے پہلے عشرے کو، ذوالحجہ کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے، اللہ رب العزت نے اس عشرے کو سال بھر کے عشروں سے زیادہ افضل اور بہتر قرار دے دیا۔ اس میں عمل کرنے کے اجر و ثواب کو، نیکی کی قدر اور ویلیو کو بہت زیادہ بڑھا دیا، کیونکہ اس مبارک عشرے کے اندر بہت سی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا خاص حکم بھی ہے۔ پھر اس عشرے میں ہی حج بھی ہے، عمرہ بھی، اور حج بھی جو بہت بڑی عبادت ہے، قربانی بھی اس عشرے میں ہے، اور اسی طرح یہ عشرہ تکمیل دین کا عشرہ بھی ہے، جس کی 9 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اسلام نظام زندگی جو ہمیں عطا کیا ہے اس کو مکمل کر دیا اور اس کی تکمیل فرما دی۔ ان امہات العبادات کے اجتماع کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عشرے کو بہت زیادہ عظمت، فضیلت اور بزرگی عطا کر دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، دنیا کے سارے دنوں میں سے اس مبارک عشرے کے دن سال بھر کے دنوں سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، سال بھر کے دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، ان میں کیا ہوا کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام، اللہ کی فرما برداری کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نیکی اور خیر کا کوئی بھی کام، وہ سال کے اور کسی بھی دن میں کیے ہوئے نیکی اور خیر کے کام سے اجر و ثواب میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر اس عشرے سے ہٹ کر باقی سال کے دنوں میں کسی نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو تو اس عشرے کا کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی اس جہاد سے بھی بڑھ جائے گی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یہ دن اتنے اہم ہیں اور یہ عشرہ اتنا افضل ہے اور یہ وقت اتنا غنیمت والا
اور سنہری موقع ہے ہمارے لیے۔ ان کی عظمت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا یہ ایک جملہ بھی کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی اس عشرے اور ان 10 دنوں میں کی ہوئی کسی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، جہاد کتنا اونچا عمل ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس آدمی کے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے، اپنی جان بھی لے کے جائے، اپنا مال بھی لے کے جائے، مال بھی جہاد میں خرچ کر دے اور جان بھی قربان کر دے، شہید ہو جائے، وہ تو ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ جو جہاد میں بھی گیا، غازی بن کے آیا، جس نے جہاد کے لیے مال خرچ کیا، بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل بھی اس عشرے کی ہوئی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنا عظیم یہ موقع ہے۔ جس طرح کاروباری حضرات کے لیے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، اس میں انسان کی پوری توجہ اور جد و جہد اس کاروبار پہ ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ اسی سیزن پہ تو انحصار ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی کرم نوازی ہے۔ اس نے بعض اوقات ہمیں ایسے دے دیے جس میں نیکی کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب اس عشرے میں کوئی بھی کی ہوئی نیکی باقی دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ جائے، اس سے بڑی فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس مبارک عشرے کے اندر ہمیں توجہ کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ لگانا ہے، خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس عشرے کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے ہم نے کمر بستہ رہنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے ہیں، کیونکہ یہ موقع بڑا سنہری اور بڑی فضیلت والا عشرہ تو یہ انشاءاللہ قیامت تک آتا ہی رہے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا ہم میں سے کون اگلے اس عشرے میں دنیا میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کس کس کی زندگی کا یہ آخری عشرہ ہو، دوبارہ اس کی زندگی میں یہ عشرہ نہ آئے۔ اس لیے اس عشرے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونا چاہیے، نیکی اور خیر کے کام ہمیں پہلے سے زیادہ کرنے چاہیے۔ حج اور عمرہ بہت بڑا عمل ہے، ان دنوں میں عمرہ بھی بہت بڑا عمل ہے، لیکن حج تو ہے ہی ان دنوں کے اندر، حج تو ہے ہی اس عشرے میں۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور رحمت سے جن کو بلایا گیا وہ وہاں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت جتنے مسلمان حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچے ہیں اور حرم میں ابھی پہنچیں گے، اللہ رب العزت ان سب کے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم وہاں تو نہیں جا سکے، انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جلد ہی ہمیں بھی حج کے لیے اس عشرے میں بلا لیں، اور اس کے ساتھ نیکی اور خیر کے باقی کام جو ہم یہاں رہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو ہے نماز، عقیدے کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب کا، اس کی رحمت کے حصول کا، اللہ کی بخشش کو سمیٹنے کا، اس سے جنت لینے کا، اور اللہ رب العزت کے غضب سے بچنے کا اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت بذات خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہو گئی، میرا بندہ میرا تقرب چاہتا ہے، یعنی میری بخشش چاہتا ہے، میری رحمت چاہتا ہے، میرا فضل و کرم چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی بنیاد، پہلی بات یہ ہے کہ جو کام اس کے ذمے فرض ہیں ان کو ادا کرے، اور نماز فرض ہے، فرض کو ادا کرے اور پھر نوافل بھی ادا کرے۔
फ़र्ض کی پابندی کے بعد اگر فرض نہیں پڑھتا نفل پڑھے تو فائدہ نہیں ہے، پہلے فرض، اور فرض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انسان اگر سنتوں کی پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں اس بات پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کم از کم جو 12 مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں 5 نمازوں میں، وہ 12 سنتیں ہم لازمی ادا کریں، کوشش کریں، اس کے ساتھ نوافل بھی ادا کریں۔ اللہ کا قرب فرض کی ادائیگی سے اور پھر اس کی رحمتوں کا زیادہ حصول نوافل سے اور نفلی نماز کی کثرت اور پابندی سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ جو دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث قدسی جو میں نے پڑھی ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ جب انسان نفلی نماز کی پابندی کرتا ہے، پھر اگر وہ انسان نفلی نماز کی پابندی کرنے والا ان سالانی لأعطینہ، فرض پڑھنے والا، نفلی نماز کا اہتمام کرنے والا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر مجھ سے سوال کر لے میں اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں، اگر مجھ سے مانگ لے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، میرے دربار میں ہاتھ اٹھا لے میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ نماز کی پابندی، نوافل کی کثرت، اس سے انسان مستجاب الدعوات بنتا ہے، اور یہ تو اشرا ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ اسی طرح روزے کا اہتمام، اگرچہ نفلی روزے ہیں لیکن ممکن ہو تو انسان روزہ بھی رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک نفلی روزہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے روزہ رکھنے والے کو 70 سال کی مسافت پہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں، ایک نفلی روزہ رکھنے سے۔ اور اس مہینے کی جو 9 تاریخ ہوگی، عید سے ایک دن جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن کے روزے کے بارے میں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ نفلی اس عشرے کا جس نے رکھ لیا، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 2 سال کے گناہوں کی معافی ایک روزے سے، اس سے بڑی غنیمت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اس عشرے میں صدقہ و خیرات کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں صدقے کا اہتمام کر لو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور موت کے وقت تم کہو اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کوئی صدقہ ہی کر لوں، صدقہ کر کے میں نیک بن جاؤں، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ موت سے پہلے پہلے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو کہ صدقہ خیرات انسان کے مال میں جہاں برکت کا، پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں انسان کی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ آنے والے اور فتنوں اور پریشانیوں کے سامنے صدقہ رکاوٹ بھی بنتا ہے، اور اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والا، جہنم کی آگ کو بجھا دینے والا اور قبر کی گرمی سے محفوظ کرنے والا بھی صدقہ ہے۔ اس عشرے کے اندر انسان کو صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت بہت بڑا عمل ہے، ویسے تو ساری زندگی ہی روٹین بنانی چاہیے، لیکن اس عشرے میں ہمیں خاص طور پہ چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں، پہلے سے زیادہ کریں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، کبھی چھپا کے کبھی دکھا کے، حالات کے مطابق، دل میں اخلاص ہی ہوتا ہے، لوگوں کو ریاکاری مقصود نہیں ہوتی، لیکن ترغیب کے لیے، کبھی اعلانیہ صدقہ اور کبھی چھپا کے صدقہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹے اور نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نفع والی تجارت ہے۔
یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اس مبارک عشرے کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر کا اہتمام کرنا۔ ویسے تو ذکر انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من ہذہ الایام العشر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کی نیکی بہت عظیم ہوتی ہے، اور اس عشرے میں نیکی اور خیر کا کیا ہوا کام سال بھر کے دنوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا لوگوں تم ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرو، الحمدللہ اس کا ذکر کرو، اللہ اکبر یہ ذکر کرو اللہ رب العزت کا۔ تو اس عشرے کے اندر ذکر زیادہ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حکم دیا ہے، اور رب کائنات نے اپنے کلام حکیم میں فرما دیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم اور متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور ان معلوم اور متعین دنوں سے مراد مفسرین اور کئی صحابہ کے نزدیک اسی عشرے کے 10 دن ہیں، کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کا خاص طور پہ حکم دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی طور پہ ہماری توجہ دلائی، اس لیے چاہیے یہ کہ اس مبارک عشرے کے اندر اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہوئے نیکی اور خیر کے کام کریں، اور اپنی مجالس میں بھی، تنہائیوں میں بھی، گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، مسجدوں میں بھی ہماری زبانوں پہ ذکر کے کلمات۔ عشرہ یہ بہت عظیم ہے، اور پھر اس عشرے کے اندر ذکر کی ایک قسم تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کے اور بھی کلمات ہیں، وہ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ تکبیرات کے کوئی بھی کلمات انسان کو یاد ہیں، انہی کے ساتھ تکبیرات کہی جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر، اس عشرے کے اندر بازاروں میں جاتے، اور بازاروں میں کیا کرتے؟ یکبران، تکبیریں بلند کرتے، تکبیر کی صدائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاہیے تو یہ کہ مسلمانوں کے بازاروں میں، گلیوں اور سڑکوں پہ اس عشرے میں گانے کی، موسیقی کی آوازیں نہ آئیں، تکبیرات کی آوازیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صحابہ بازاروں میں نکل کے اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے، ان 10 دنوں میں ہی یکم سے ہی شروع کر دیتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ جب ان کی تکبیروں کی آوازیں سنتے تو باقی لوگ بھی پھر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ لہذا ان دنوں کے اندر ہم تکبیرات پڑھتے رہیں، اور بہت بڑا عمل ان دنوں کا وہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، حضرت خلیل علیہ السلام کی سنت ہے، جو حضرت محمد کریم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کا قرآن میں حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگو اے مسلمانوں،
ہر گھر پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا لازم ہوتا ہے، لہذا سال کے بعد ہر گھر ایک قربانی کا اہتمام کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں ہم قربانی کے جانور خریدتے، ان کو رکھتے، پالتے، موٹے تازے کرتے، ان سے مانوس ہوتے، وہ ہم سے مانوس ہوتے، اور پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے پہ ان کو قربان کر دیتے۔ شیطان نے اس وقت بھی جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے، شیطان بار بار آتا رہا کہ قربانی نہ کرو، اور آج بھی شیطانی آوازیں آ رہی ہیں، یہ قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، اس کی جگہ پہ غریب کی مدد کر دو، اس کی جگہ پہ فلاں کام کر دو۔ وہ سارے کام اپنی جگہ درست ہیں، وہ ہونے چاہیے، لیکن ان کو کرنے کے لیے قربانی چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ شیطان نے بھی قربانی سے روکا، اور آج شیطان کے راستے پہ چلنے والے بھی قربانی سے روک رہے ہیں۔ باقی ہزاروں لاکھوں اڑا دیں، کوئی پرواہ نہیں، قربانی کی بات آئے غریب کی مدد کرو، حالانکہ قربانی بذات خود غریب کی مدد ہے۔ قربانی کے جانور پالنے والے کون ہیں؟ قربانی کے جانوروں کو منڈیوں میں لے کے آنے والے کون ہیں؟ قربانی کے جانوروں کو منڈیوں میں چارہ مہیا کرنے والے، خریدنے والے اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے لے کے آنے والے، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے، سنبھالنے والے۔ اور پھر قربانی کے دن، اس دن بہت سے لوگ خود بھی کر لیتے ہیں اور بہتر یہی ہے، لیکن ایک بھاری اکثریت اس دن بھی لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے قربانی کرواتے ہیں، اور قربانیاں لانے کا، لے جانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ والوں کو لاکھوں کی آمدن ہوتی ہے۔ تو قربانی تو بذات خود بعض گھروں کا سال کے خرچے کا انحصار ہی قربانی پہ ہوتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو پالا، سال کے بعد فروخت کر دیا۔ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا، 10 تاریخ والے دن، 10 ذو الحجہ کو اگر کوئی انسان اپنی پوری رقم بھی صدقہ و خیرات کر دے لیکن قربانی نہ کرے، تو قربانی کے اعتبار سے وہ مجرم ہی رہے گا اور قربانی کی اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا۔ 10 تاریخ والے دن سب سے افضل عمل اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک عشرے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی اور اس میں نیکی اور خیر کے مسنون کام کرنے کی اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکی اور خیر کا راستہ اس کو چن لیا اور نظام زندگی ہمیں اسلام عطا کر دیا اور نیکی کی اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اگر انسان گناہ کرے تو اس کے ذمے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک نیکی کرے تو اس کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے 10 نیکیاں کی ہیں۔ اور انسان کے اخلاص کی وجہ سے بعض اوقات ایک نیکی کو 700 نیکیوں تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اگر کسی کے لیے چاہے تو ایک نیکی پہ اسے 700 نیکیوں سے زیادہ بھی اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پہ عمل کرنے کی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کو رکھ دیا۔ بعض اوقات عمل کرنے میں ایسا وقت ہوتا ہے، ایسے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں جن میں اگر عمل کیا جائے تو اس میں اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور نیکی اور خیر کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ میرے بندے اسی طرح نیکی اور خیر کے کام زیادہ کر کے جہنم سے محفوظ ہو جائیں اور جنت میں پہنچ جائیں اور میری رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ ان افضل اوقات میں سے ایک وقت
یہ عشرہ ذوالحجہ ہے جو الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے۔ یہ 10 دن عشروں کے اعتبار سے یہ سال بھر کے عشروں سے زیادہ افضل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ باقی دنوں میں اگر کسی نے جہاد بھی کیا ہو تو ان دنوں کی کوئی تھوڑی سی نیکی، کسی نے نفل پڑھ لیے، صدقہ کر دیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں باقی دنوں میں کیے ہوئے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہیں اور زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ لہذا ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں نیکی اور خیر کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو توجہ کروانی چاہیے، اور نافرمانی کے کاموں سے ہمیشہ بچنا ہوتا ہے، لیکن اس عشرے میں پہلے سے زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 تو فرضی نماز کا اہتمام سارا سال ہی کرنا چاہیے، لیکن اس عشرے میں بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ سنتوں کا اہتمام، مؤکدہ سنتیں جو 12 ہوتی ہیں کم از کم وہ ہمیں روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حج اور عمرہ وہ بھی اسی عشرے میں ہے، جو حج عمرے کے لیے چلے گئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی زندگی میں یہ موقع عطا فرمائے۔ نفلی روزہ رکھنا ان دنوں میں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور پھر 9 تاریخ کا روزہ، عید سے ایک دن پہلے کا ایک نفلی روزے سے اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر صدقہ و خیرات ان دنوں میں کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، پھر اذکار یعنی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اس کا نبی کریم علیہ السلام نے خاص حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان دنوں میں خصوصی حکم بھی دیا ہے۔ اگرچہ ذکر انسان کو ساری زندگی ہی کرنا چاہیے، تو الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، تسبیح، تحمید اور اللہ اکبر، ان کا باقاعدہ حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں، اور اتنے آسان ہیں کہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب کو یاد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، پڑھتے ہوئے ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی سبحان اللہ کی جگہ الحمدللہ پہلے پڑھ لے پھر بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر پہلے پڑھ لے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ بعض احادیث میں ان 4 کلمات کے فوائد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ 4، اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں دن میں ایک مرتبہ، ایک دفعہ ایک دن میں یہ کلمات پڑھ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ ساری دنیا، سورج کی دھوپ، روشنی، حرارت جہاں جہاں پہنچتی ہے، ان ساری چیزوں سے ان 4 کلمات کو ایک دفعہ پڑھ لینا مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کو ایک دفعہ پڑھ لوں۔ اور تیسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، یہ کلمات اللہ رب العزت کی طرف، بلندیوں کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچ کے کراس کرتے ہیں، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں، اور یہ کلمات رب کائنات کے عرش کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے یہ کلمات اس بندے کا نام لیتے ہیں جس نے زمین پہ بیٹھ کے ان کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، اور ان کلمات سے ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ یہ عرش کا طواف کرتے ہوئے اس بندے کا نام لیتے ہیں جس نے ذکر کیا۔ ہماری تو اتنی ہمت نہیں کہ ہم پہلے آسمان تک پہنچ سکیں، لیکن ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارا نام عرش کی بلندیوں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اور یہ کلمات ہمارا ذکر کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون نہیں پسند کرتا کہ
کہ اس کا تذکرہ عرش کی بلندیوں تک جائے۔ لہذا ان دنوں میں ان 4 کلمات کو یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت کے ساتھ ان کو پڑھتے رہیں۔ اسی طرح تکبیرات بھی کثرت سے پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح قربانی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، گنجائش ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ پھر عید پڑھنے بھی نہ آئے، ہمت بھی ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یہ ڈانٹ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو ہمت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ قرض لے کے قربانی ہو سکتی ہے، تو دیکھیں قرض سے جب ہم سارے معاملات چلاتے ہیں تو قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج تو میرے پاس پیسے نہیں لیکن 10 دن کے بعد آ جائیں گے، 15 کے بعد آ جائیں گے، مہینے کے بعد میں دے سکتا ہوں، وہ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا انسان جو سمجھتا ہے کہ اگر میں نے قرض لے کے قربانی لے لی میں سارا سال دے ہی نہیں سکتا، میری آمدنی اتنی ہے، تو ایسا انسان قرض لے کے قربانی کا جانور نہ لے۔ لیکن جس کو پتہ ہے 10 دن بعد 15 دن بعد انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دے دوں گا، ایسا بندہ قرض لے کے بھی قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے تجارت میں برکت رکھی ہے اور سود میں بے برکتی ہے، اور سود سے روکا ہے مسلمانوں کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنی تنبیہ فرمائی کہ سود کے 70 درجے ہیں، گناہ کے 70 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا حلقہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرے جو سود کھاتا کھلاتا سود کا کاروبار کرتا۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے، انفرادی بات کیا ہے، اجتماعی اعتبار سے اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، اس کا نظام آج تک سودی ہے، اور کئی دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت نے پہلے بھی اس کو ناجائز قرار دیا تقریباً 2002 میں، لیکن حکومت اور بینک اپیل میں چلے گئے سپریم کورٹ میں اور تاخیری حربے استعمال کیے۔ اس کے 20 سال بعد تقریباً 18 اپریل 2022 کو وفاقی شرعی عدالت نے بڑا شاندار اور تفصیلی فیصلہ دیا۔ اس نے کہا کہ سود اور ربا کی ساری قسمیں غیر شرعی اور حرام ہیں، اور اس کے لیے سہولت کاری کے لیے جتنے بھی قوانین اور ضابطے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و سنت اور اسلام سے متصادم ہیں۔ اور اس عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ 5 سالوں تک پاکستان کی معیشت کو 100% سود سے پاک قرار دیا جائے، اور اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ عملی اقدامات 5 سال کا ٹائم دیا، اگرچہ 20 سال پہلے بھی یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں ہمارے ادارے اور حکومتیں بذات خود اس میں سیریس نہیں ہیں۔ حالانکہ جو ہم سود پہ کاروبار کر رہے ہیں یہی ہماری تباہی کا اور بربادی کا سبب ہے۔ آج مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور غربت کا کیا عالم ہے، جتنی ہماری پیداوار ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم نے سود دینا ہوتا ہے، سود پہ ہم قرضے لیتے ہیں۔ آج پھر اسٹیٹ بینک اور اس کے ساتھ 4 بینک پھر سپریم کورٹ کے پاس اپیل میں چلے گئے ہیں کہ نہیں جی بہت مشکل ہے جی، تاخیری حربے کے یہ کام نہ کیا جائے۔ اگرچہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اور قبلہ ایاز صادق اس کے چیئرمین نے وزیر اعظم کو خط لکھ کے اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کیا کہ آپ کردار ادا کریں۔ ہم بھی اس میں سارے مسلمانوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں ہم بھی پرزور اپیل کرتے ہیں، حکومت اس میں کردار ادا کر کے اس اپیل کو واپس کرائے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو جنگ والی کیفیت ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ہمارے کاروبار میں ہماری معیشت میں برکت آئے۔ ویسے تو سپریم کورٹ کو بھی یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ میں یہ اپیل گئی ہے، سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے، کیونکہ
قرآن و سنت میں تو یہ اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے ہی۔ پاکستان کی آئین کی پہلی شک یہی ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں بن سکتا، اور سود تو 100% متصادم ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت اور ادارے کردار ادا کریں اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ عمل درآمد یقینی بنا کے پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی خیر و برکات ہم سمیٹ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔